السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 656 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 80 اور 81، 80 and 81۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ ولوطا، اور حضرت لوط کو بھیجا، اذ جبکہ، قالا انہوں نے کہا، لقومی اپنی قوم سے، اتأتونا کیا تم کرتے ہو، الفاحشۃ ایسی بے حیائی، ماں کہ نہیں، سبقکم کہ تم سے پہلے، بہا وہ برائی، من احد کسی نے بھی، من العالمین جہاں والوں میں سے، انکم بلا شبہ تم، لتأتونا آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت رانی کے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم بلکہ تم، قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے لوگ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح جب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دوسری بات، اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو۔ تیسری بات، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ چوتھی بات، خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ بزرگان محترم، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس قوم کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل عورتوں سے کرنے کے بجائے مردوں سے کیا کرتے تھے۔ اس قوم کی اس خبیث اور نچلی حرکت پر حضرت لوط علیہ السلام نے مواخذہ کیا اور ان سے کہا کہ تم بے حیائی کی ایسی حرکت کر رہے ہو کہ دنیا جہاں میں کسی نے ماضی میں ایسی حرکت نہیں کی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 165 میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سے اسی طرح کا سوال دوسرے الفاظ میں یوں موجود ہے، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا جہاں والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ یہ حد سے گزر جانے والی قوم لوط تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اپنی قوموں کی طرف جو بھیجا تو سب سے پہلے انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر اپنی قوم کی سارے ہی نبیوں نے اپنی قوموں کے اندر رہنے والی سماجی برائیوں کو، معاشرتی برائیوں کو جب دیکھا تو ان کو دور کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دیکھا کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے اور ان کے لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس برائی سے روکا۔ ہر نبی کا یہی حال تھا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ان کی برائیوں سے روکا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ان کی اس برائی سے روکا جو خاص قسم کی برائی اس قوم کے اندر تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر قوم کو چاہیے
کہ وہ اپنی نبی نے ان کو جس بات سے روکا ہے اس سے وہ رک جائیں۔ قوم کی صلاح، قوم کی فلاح، قوم کی نجات، قوم کی سلامتی اسی میں ہے کہ ان کے نبی ان کو جن کاموں سے روکتے ہیں اس سے وہ رک جائیں۔ اسی میں عافیت، اسی میں سلامتی، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔